نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین اور خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی روحانی نشست میں حاضر ہیں، اور ہماری گفتگو درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آج چند حدیثیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کے باب میں آئی ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا ہو اور اس سے ہماری دنیا و آخرت کے احوال سنوریں۔ ایک حدیث پاک جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى من يصلی علی ومن نظر اللہ الیہ لا يعذبہ ابدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے، دنیا کی بھی پریشانی ہے، آخرت کی بھی پریشانی ہے۔ دنیا میں اعمال کی درستگی نہیں ہے، اور آخرت میں عذاب نہ ہو جائے اس کی پریشانی ہے۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی نظر رحمت آتی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جس پر اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ ڈالے اس بندے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے اور اللہ نظر کرم کرے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس پر اللہ رحمت کی نظر ڈالے اسے کبھی وہ دکھ دے گا، اسے کبھی وہ مصیبتیں دے گا، اسے کبھی وہ موذی امراض دے گا؟ تو اللہ کی رحمت کی نگاہ کا معنی ہی یہ ہے کہ ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کا دکھ اور ہر قسم کے عذاب، دنیا و آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا کرتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا، وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهُ أَبَدًا، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نگاہ کر دی اور جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نگاہ سے دیکھا، اسے کبھی بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ ناظرین، اگر دنیا و آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، آج پوری دنیا میں کرونا ہے، اور کرونا ایک عذاب کی شکل نظر آتی ہے جو یقیناً ہماری بدعمالیوں کا صلہ ہے، اور اس نے پوری انسانیت کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ پاک کے رسول نے فرمایا، جو کثرت درود کرے گا یا مجھ پر درود پڑے گا اس پر اللہ نظر رحمت کرے گا
اور اس پر عذاب نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا دنیا کے اگر یہ عذاب ہے اور اس سے بھی نجات لینا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، ہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا، ہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، اسے چاہیے کہ وہ درود و سلام کو اپنی زبان پر وظیفہ بنا لے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا وہ اپنی زبان پر جاری کر لے، اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ یقین کامل ہے کہ جو درود و سلام کی کثرت رکھے گا، یہ موذی مرض جو اس وقت عذاب کی صورت میں دنیا پر آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس موذی مرض اور عذاب سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اور ایک بڑا ہی پیارا درود پاک عاشقوں کے لیے بیان کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من قال اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور رآنی فی منامہ ومن رآنی فی منامہ رآنی یوم القیامہ ومن رآنی یوم القیامہ شفعت لہ ومن شفعت لہ شرب من حوضی وحرم اللہ جسدہ علی النار صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ درود پاک جو اس حدیث پاک میں بیان کیا، جسے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، کہ جس نے یہ درود پاک پڑھا، کیا؟ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اتنا درود پاک یہ جس نے پڑھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، رآنی فی منامہ، وہ شخص مجھے اپنے خواب میں دیکھے گا، میں اس کے خواب میں آؤں گا۔ لوگوں اور عاشقوں جو چاہتے ہیں آقا علیہ السلام کا دیدار ہو، جو چاہتے ہیں خواب میں حضور علیہ السلام اسے آ کر اپنا دیدار سے نوازیں، جو چاہتے ہیں حضور کا مکھڑا دیکھیں، وہ والضحیٰ کا مکھڑا دیکھیں، جس کے لیے قرآن کہتا ہے انک بأعیننا، پیارے میں تو تیرا مکھڑا ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ ان واللیل کی زلفوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ ان الفاظ میں یہ درود پاک مجھ پر پڑھا کرے تو میں اسے اس کی خواب میں زیارت دوں گا۔ تو آقا علیہ السلام کا دوسری حدیث پاک میں ہے کہ خواب میں حضور کا آنا ہی ہوتا ہے، یعنی جس کو آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو تو وہ جان لے کہ وہ زیارت حضور علیہ السلام ہی کی ہے، کیونکہ شیطان اللہ کی روپ میں بھی آ سکتا ہے، بزرگوں کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، ہر روپ اختیار کر سکتا ہے، مگر آقا علیہ السلام کی شبیہ اس کے لیے ناممکن بنا دی گئی ہے۔ تو آقا نے فرمایا یہ درود پاک اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وجسدہ فی الاجساد وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، اسے پڑھے گا تو وہ مجھے خواب میں دیکھے گا۔ ومن رآنی فی منامہ رآنی یوم القیامہ، اور جس نے اس دنیا میں مجھے خواب میں دیکھا وہ قیامت کے دن بھی مجھے دیکھے گا۔ ومن رآنی یوم القیامہ، اور جس نے قیامت کے دن مجھے دیکھا شفعت لہ، تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ومن شفعت لہ، اور جس کی میں نے شفاعت کی شاربہ من حوضی، اسے حوض کوثر سے پانی جام پلایا جائے گا۔ جس کی آقا نے شفاعت کر دی، حوض کوثر سے اسے جام پلایا جائے گا۔ اور پھر آقا نے فرمایا وحرم اللہ جسدہ علی النار، اور اللہ اس کے جسم کو
دوزخ پر حرام کر دے گا۔ تو ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی یہ عظمت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آتے ہیں۔ اگر محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، چاہت کے ساتھ حضور کے دیدار کے شوق میں اور شوق کے دیدار میں مچل کے بندہ یہ درود پاک پڑھے تو حضور کا فرمان ہے اس کی خواب میں آؤں گا، اور جس کی خواب میں آؤں گا تو قیامت کے دن بھی اس کو میری زیارت ہوگی۔ اس کا سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن بعضوں کو حضور کی زیارت نہیں بھی ہوگی، مگر جو درود پاک پڑھتا ہے اسے حضور کی زیارت ضرور ہوگی۔ پھر جسے حضور کی زیارت ہوگی تو آقا نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور شفاعت کروں گا تو حوض کوثر کے جام پلائے جائیں گے، اور حوض کوثر کے جام پلائے جائیں گے تو جہنم حرام ہوگا۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے 2 احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا۔ ایک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی جو عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت کرتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو جائے نہ اسے عذاب دے گا اور نہ ہی دنیا میں اسے کوئی مصیبت آئے گی۔ اور دوسرا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ یہ درود پاک آقا کی بارگاہ میں پڑھا کرے، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔